السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے جس کا فوکس پاکستان کی سیکیورٹی اور معیشت تھا۔ اجلاس میں سینئر ملٹری اور سیاسی قیادت نے شرکت کی اور ناظرین پچھلے 4 دنوں میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہے جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ پچھلے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی بھی تفریق کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کے بیانیے کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ کیا موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اور جو اعلامیہ آیا ہے پرائم منسٹر آفس سے، اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا اور جو انہوں نے کہا ہے کہ priority with armed forces will provide resolute deterrence and secure, conducive and enabling environment۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی دہشت گردی ملک سے باہر ہوتی ہے اس کو کسی طرح بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کا تحفظ کرنے کا پورا حق رکھتی ہے اور اس حوالے سے تمام اقدامات اٹھائے گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہم ٹیررزم کی طرف دکھائیں گے۔ اور جو اہم بات ہے معیشت کے حوالے سے، وہ یہ کہا ہے کہ جو حوالہ کا بزنس ہے اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کیا جائے گا، جو ان لیگل کرنسی ملک سے باہر جاتی ہے اس کے اوپر بھی کلیمپ ڈاؤن کیا جائے گا، امپورٹس ریشنلائزیشن کی جائے گی، فوڈ سیکیورٹی کو دیکھا جائے گا اور جو غریب طبقہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو معاشی پلان ہے وہ بنایا جائے گا، مگر کنسنسس کے ساتھ بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، دوسری طرف ایم کیو ایم سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر سخت تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے اور دوسری طرف معاشی بحران تو آپ کے سامنے ہے اور ایک طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی جو افواہیں ہیں وہ بھی اسلام آباد میں گرم ہیں۔ تو کیا یہ صرف مفروضوں پر مبنی ہے اور کیا یہ آئینی طور پر ممکن ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جنہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہی پاکستان کی معاشی بدحالی کا ایک سلوشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ ہیں لطیف افریدی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور تمام جو لائرز ہیں ان کے رہنما ہیں اور تمام جو وکیلوں کی جو باڈی ہے دے لک اپ ٹو ہم، ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شبر زیدی صاحب آپ کی جانب آؤں، اس لیے چونکہ اگر سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے تو پھر معاملات بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جاوید چودھری صاحب نے ایک ٹاک شو میں ایک کہا اور آپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضا باقر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے اور آپ نے ایک پریزنٹیشن دی جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اس کو قابو نہیں کر سکتی، اسی لیے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ کیا یہی ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیے، میں کسی میٹنگ کے بارے میں نہ کنفرم کروں گا نہ اس کو ریجیکٹ کروں گا، مگر میں تھوڑی سی بات کلیریفائی کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کبھی بھی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات نہیں کی، میں نے ایک سیٹ اپ کی بات کی ہے۔ ٹیکنوکریٹ ایک لفظ ہے جو ہمارے ملک میں استعمال ہوتا رہا ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کبھی اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ نہیں گنتا، میں ایک عام شہری ہوں، نہ میں کبھی امریکہ میں رہا نہ میں امریکہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی اور میں ابھی بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور جو بات عمران خان صاحب کے کل کے انٹرویو اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے پرسوں کے بیان کے ساتھ آپ دتھی کر کے جب اس کو پڑھ لے گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اور ان کے تعلقات آئی ایم ایف کے ساتھ بہت خوشگوار نہیں ہیں۔ سملرلی شوکت ترین صاحب جو کہ آنے والے وزیر خزانہ ہیں یا پی ٹی آئی کے ایکسپیکٹڈ وزیر خزانہ ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات آئی ایم ایف کے ساتھ صحیح نہیں ہیں اور آئی ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ ہمیں آئی ایف کے ساتھ جانا ہے
اور نہ صرف ابھی جانا ہے بلکہ اس کے ساتھ اگلا پروگرام بھی کرنا ہے, اور آئی ایم ایف جو کچھ کرے گا اس کے بعد مشکل حالات آئیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزوں کو ملا کے آپ مجھے پڑھ کے بتائیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کنسنسس چاہیے. تو آپ منیزے, آپ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں, ان سب کو جب ملا کے پڑھیں گی تو مجھے آپ اس کا کیا مطلب لیں گی؟ اس کا مطلب بڑا واضح آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم ایک سوچ ہے, یہ میں کہتا ہوں ہم نہیں بات کرتے, ایک سوچ یہ ہے کہ آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کریں اور ایک سیٹ اپ لے کر آئیں جو کہ آئین میں موجود ہے, ہر آئین میں موجود ہوتا ہے, ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. وہ سیٹ اپ ود دی کنسنسس جا کر آئی ایم ایف سے بات کریں اور آئی ایم ایف کے پریزنٹ پروگرام کو کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں, اور جو بھی نیا سیٹ اپ آئے وہ اس نئے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ چلے اور پاکستان میں ایک سلسلہ شروع ہو جائے. مگر سر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا, لیٹس بی کلیئر, بیکاز دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفرم نہیں کر سکتے, ریجیکٹ نہیں کر سکتے, مگر جاوید چودھری نے اوپنلی یہ کہا ہے آپ کا نام لے کے کہ جی آپ نے ایک پریزنٹیشن دی جس کے اندر رضا باقر بھی تھے, حفیظ شیخ صاحب بھی تھے. وہ کہتے رہے نا, میں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ کو اکتوبر میں تو کرنی ہے نا, اکتوبر میں یہ بات ہونی ہے نا جی, انڈر دا آئین کے تحت یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اکتوبر میں ہوگی نا جی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر اکتوبر سے ارلیئر, اکتوبر 23 میں اگر ارلیئر ہو کے مارچ میں ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے حالات آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک میں بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل فیصلے جو سیاسی گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی اگر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر دیتا ہے تو اس میں پاکستانی سیاستدانیں اور اسلام آباد کی پوری ہواؤں کے اندر اس پہ پروں پہ آگ کیوں لگ گئی ہے؟ نہیں شبر صاحب, آگ نہیں لگی, بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے قانونی طور کے اوپر, کیا گنجائش ہے قانون کے اندر, آئین کے اندر؟ نہیں, آپ کے ساتھ دیکھیں, سن لے میری بات, آپ کے پاس پاکستان کے سب سے زیادہ قابل قانون دان بیٹھے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کیا آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کی کوئی گنجائش یا نہیں ہے؟ نہیں, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں نا لطیف, شبر صاحب ان سے پوچھتے ہیں. لطیف صاحب, آپ نے شبر زیدی صاحب کی بات یقیناً سنی ہوگی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر ایک پروویژن ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے بیٹھ جائے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے وہ پوری کرے؟ اس کے لیے ظاہر ہے 3 مہینے تو نہیں, 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم چاہیے ہوگا. تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے کہ 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھ سکتے؟ جی شبر صاحب, جی شبر, ایک منٹ, یہ آپ نے خود اپنے پاس سے لگایا کہ 3 مہینے سے زیادہ, یہ آپ نے خود لگایا, میں نے نہیں کہا آپ کو. تو پھر آپ 90 دن کے اندر پورا کر لیں گے یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز؟ میں تو کہہ رہا ہوں 1 ہفتے میں نہیں سن لینا, 1 ہفتے میں کر لیں گے میڈم. بٹ سر آپ لوگ ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو بجٹ نہیں دے سکتے نا. نہیں نا, بجٹ کی بات کون کر رہا ہے مجھے بتائیے. اگر میں آج اعلان کرتا ہوں کہ بازار 6 بجے بند ہو جائیں گے تو مجھے اس کے لیے 3 ہفتے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بڑی گاڑیاں سڑک پہ نہیں آئیں گی, کیا اس کے لیے بھی 3 ہفتے کی ضرورت ہے؟ اگر میں اعلان کرتا ہوں کہ پیٹرول کی راشننگ ہوگی, کیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ اگر میں اعلان کرتا ہوں کہ آٹے کی راشننگ ہو, راشن شاپ پہ آٹا ملے گا, یا میں اعلان کرتا ہوں کہ حج عمرہ زیارات جو ہوں گی وہ سیلف فائنینسنگ ہوگی, آپ کو پتہ نہیں کس ہواؤں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ کی بات, اچھی طرح سے سمجھ گئے. لطیف افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے, آئین کیا کہتا ہے؟ جہاں تک آئین کا تعلق ہے, آئین میں جو منتخب ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی مدت پوری کر کے اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت جو مرکز میں بھی بنتی ہے, صوبوں میں بھی بنتی ہے, اور اس کی مدت جو ہے وہ 90 ڈیز ہوتی ہے. وہ اس دوران میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات مکمل کیے جاتے ہیں. نئی حکومت جو برسر اقتدار آ جاتی ہے, جو میجارٹی جس کی ہو, تو جو زیدی صاحب فرماتے ہیں, شبر زیدی صاحب, وہ تو کوئی نئی بات ہے, وہ کیئر ٹیکر والی بات قطعا نہیں ہے. اب وہ کیسا اس حکومت کو کون بنائے گا, کیسے بنے گا, اور ان کو اس کے پاس کتنے وہ الادین کے چراغ ہوں گے کہ وہ یہ سارے مسئلے جو ہیں راتوں رات حل کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر تو یہ کہا جائے, مجھے یہ بتایا جائے, یا ہم اس بات پہ متفق ہو
کہ کیا یہ تیاری کی گئی ہے کہ اس قسم کی صورتحال کو ہے بنایا جائے. ہاں ایک بات ممکن ہے وہ یہ ہے وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اٹھایا گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی خطرناک بات ہوگی اور شاید ہمارا جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. وہ کیا ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ جی؟ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ فوجی ٹیک اوور کرے. یہ تو بیوروکریٹس اور یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یہ تو فوجیوں کے ساتھ ہمارا تجربہ ہے. یہ خوش رہتے. ایوب خان سے لے کر آج تک دیکھے جی. مشرف تب دیکھے جی. وہ جو وزیر اعظم تھے شوکت جی. عزیز صاحب ان کو دیکھے وہ یہ کون تھے. ان ٹیکنوکریٹس کے ساتھ بیوروکریٹس بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانیاں ان سے کراتی ہے. ٹھیک ہے مگر قطع کلامی معاف لطیف افریدی صاحب، ایک اور بھی ایک آپشن ہے. قادر مندوخیل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. قادر صاحب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر جو موجودہ جتنی بھی جماعتیں نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں وہ اگر کنسنسس سے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں اور کہیں کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے اس کے اوپر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پورا جو ہے پاکستان کو اتارے اور پھر الیکشنز ہوں، تو جو ملبہ ہے سخت معاشی فیصلے کرنے کا وہ کسی بھی جماعت کو نہ لینی پڑے، تو کیا یہ ایک آپشن ہے؟ ڈو یو سی اٹ گوئنگ دیٹ وے؟ مجھے شبر زیدی صاحب یقیناً معاشی ایکسپرٹ ہے، مگر مجھے آج پتہ چل گیا کہ وہ آئینی ایکسپرٹ بھی ہے. آئین کا کوئی شک اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور پاکستان کے کوئی سیاسی پارٹی اس کو قبول کرنے کے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوتی. اور پھر محترم فرما رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا. وہ بھائی کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ اول تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی. دوسری بات یہ اگر ایکسپٹ بھی کرے تو ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کیئر ٹیکر کو جن لوگوں نے کبھی زندگی میں کوئی کونسلر کا سیٹ نہیں جیتا ہے وہ کیئر ٹیکر کے لیے شیروانی سلوا کے بیٹھے ہوئے، ان کی اس میں ایسے کون سی خاص بات ہوگی جو وہ ایک ہفتے کے اندر یہ ساری صورتحال سنبھالیں گے؟ اللہ کا واسطہ کہ آپ لوگ تجویز بھی دیتے ہو تو ایسے تجویز دیا کرو جس کا کوئی سر پیر موجود ہو. سر پیر موجود نہیں ہے، حکومت چل رہی ہے اتحادیوں کے مشورے سے چل رہی ہے اور آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت یہ حکومت وجود میں آئی ہے. اور کس کھاتے میں ہم کیئر ٹیکر ایک ہفتے کے بنا لیں اور کیوں بنائیں گے اور کس خوشی میں بنائیں گے؟ عمران نیازی کی خواہشات کسی اور کی زبانوں سے نہ قبول کریں گے نہ قبول کرنے کا وقت ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی نہیں چاہیے گی. آپ کس کھاتے میں بیٹھی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، چونکہ آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں کسی اور کے منہ سے بلواتے ہیں، تو میں نے صرف یہ جانے چونکہ فواد چودھری صاحب آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے خلاف ہیں. دیکھیے میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں، تو عمران نیازی صاحب کو تو کوئی ہندوستان سے مودی آ جائے وہ پاکستان کی وزارت اعظم سنبھالے وہ اس پہ خوش ہوں گے، موجودہ حکومت میں نہیں ہے کہ ان کو تو چاہیے کسی طریقے سے موجودہ حکومت ختم ہو جائے. باقی یہ کہ ایک ہفتے کے اندر الدین کا چراغ کیئر ٹیکر والے لائیں گے، یہ ایسے ایکسپرٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ان کا نام تو بتائیں. اندر آئی ایم ایف سے وہ سب کو ڈیل کر لیں گے. اگر ایسی ہے تو آئیے موجودہ حکومت کے ساتھ ہاتھ بٹھائیے اور ان کو مشورہ دے دیں. وہ آپ کی مہا مشورے جو اس حکومت کو اس پاکستان کو معاشی صورتحال میں ایک ہفتے میں نکالا جائے. وہ ارسطو کدھر گیا؟ جو ارسطو کدھر گیا ہے تحریک انصاف کا اسد عمر جو 200 معاشی ایکسپرٹ کے ساتھ وہ بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ شبر زیدی صاحب سے پوچھ رہے تھے. شبر صاحب دیکھیے جو لطیف افریدی صاحب اور دونوں قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس صورت میں آئے گی. یا تو دیکھیے مریض بات یہ ہے کہ اصل میں یہ آپ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تو بات سمجھ نہیں آپ سامنے. دیکھیے دونوں حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں نہیں ہے. میں میری بات شاید میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا ہوں. میں ایک میری ازمپشن پہلے آپ اسٹارٹ کریں. اگر سپوز کریں شہباز شریف گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے جولائی میں، سب آرگومنٹ سے رمضان کے بعد،
تو انہیں مارچ میں کیئر ٹیکر لانے پڑیں گے یا نہیں؟ اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے؟ پوچھ لیتے ہیں لطیف افریدی صاحب، اگر ہم مفروضوں پہ ہی جا رہے ہیں تو لیٹس گو ود مفروضاز. کیا وزیر اعظم اگر کہہ لیں کہ جی ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانی ہے، مارچ میں جون کے اندر الیکشنز ہیں، تو اس میں غیر آئینی تو کوئی بات نہیں نا جی لطیف صاحب؟ جی نہیں، اس میں ایسی بات یہ ہے، یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن وزیر اعظم یہ کبھی نہیں کہیں گے. اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ عمران صاحب، شہباز شریف صاحب اور تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک ہی ایشو پر، معاشی ایشو پر ایک اتفاق رائے سے ایک طریقہ ڈھونڈے، اور اس میں پھر یہ کیئر ٹیکر اور یہ ساری مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے. اگر عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مانو IMF کے لیے، کیا وہ شہباز شریف کی تصویر سے متفق ہے کہ ایک معاشی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ معاشی ایک ایگریمنٹ کیا جائے، ہم سب متفق ہو کہ معاشیات جس کو یہ چارٹر آف اکانومی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، جس کو وہ جی شبر صاحب جی میری بات سنیں. یہ چارٹر آف اکنامی کا جو ورڈ ہے نا، یہ میں نے 1998 میں کوائن کیا تھا، یہ میرا کوائن کیا ہوا ورڈ ہے، اس کو آپ بھول جائیں. میں آپ سے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر نہیں ہوگا نا، دیکھیے قادر مندوخیل صاحب اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. میری بات تو سن لو نا، میری بات سن لو نا. جی دیکھو میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF کا پروگرام میں دسمبر میں آپ کو انسٹالمنٹ ملنی تھی، مانتی ہیں بات؟ بالکل ملنی تھی. آپ کو پتا ہے نا؟ جی بالکل ملنی تھی. نہیں ملی. آپ کب ملے گی؟ امید کر رہے ہیں کہ جنوری میں ملے گی. کب ملے گی آپ کو؟ امید کر رہے ہیں کہ جنوری کے اندر ملے گی. آپ کو مارچ میں؟ ہاں امید کر رہے ہیں، مگر ایکسپیکٹڈ ان کی بورڈ مارچ میں. ٹھیک ہے، مارچ میں ملے گی. اور آپ سن لو بات پوری. کیا آپ جنوری سے مارچ گزار لو گے؟ نہیں، مگر ایک امید یہ بھی رکھی ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کہ جو سعودیہ سے اور UAE اور چائنا سے آئی نہیں، سن لو نا، امیدوں پہ زندہ نہیں. میں امیدوں پہ زندہ رہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں پریکٹیکل آدمی ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دسمبر جب ضائع کر دیا اور آپ مارچ میں چلے گئے ہو، تو مارچ میں آپ کو انسٹالمنٹ ملے گی اور یہ پروگرام جون میں ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیں. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگلے پروگرام کے لیے کیا گورنمنٹ جو IMF ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے اس گورنمنٹ سے بات کرے گی؟ یہ بات ٹھیک ہے، اگلی گورنمنٹ. مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کیئر ٹیکر سے بات نہیں کریں گے. از دیٹ کریکٹ؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کیئر ٹیکر سے بات نہیں کریں گے. نہیں، میری بات سنیں. کب کہا ہے آپ کو؟ جی یہ اخباروں میں چھپی ہوئی بات ہے سورسز سے کہ جی IMF جو ہے وہ عموماً کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے بات نہیں کرتی. جی اچھا، میں آج آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کرکٹ سے بات نہیں کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس کنسنسس ہوگا. مگر کیا کیئر ٹیکر کے پاس وہ کنسنسس ہوگا سر؟ دیٹ از دا بگ کوسچن. کیئر ٹیکر جی پرابلم تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ایک پہلے ریڈ لائٹ جل گئی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو غیر آئینی ہو رہی ہے، جو ہمارے اوپر امپوز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. قادر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے میری بات سنیں. میری بات، قادر صاحب کی میں نے بات سن لی نا، میری بات کو تھوڑا سا دوبارہ سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ ریلائز کرو کہ آج پاکستان کے حالات، آج اخبار کھولو ڈان، اس کا پچھلے والا صفحہ سنو، اس میں لکھا ہے کہ ریلوے کے پاس 3 دن کا پیٹرول ہے جبکہ 1 دن کا پیٹرول ہونا چاہیے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی صورتحال بہت خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر آپ میرے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ ہو گیا اور آئین یہ اور وہ یہ اور یہ وہ؟ جب آگ لگ رہی ہوتی ہے نا، پنجابی میں ایک کہاوت ہے، جدو آگ لگی ہو نا تو بشکا دے باؤ نہیں پوچھتے. تو اس اگنو کس طریقے سے بجھانا ہے؟ زیادہ تیل ڈالنا ہے یا زیادہ پانی ڈالنا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا سر. جدو آگ لگی ہو نا، جدو آگ لگی، اور اگلا
اگلی کہاوت سن لے میری بات، اگلی کہاوت ہے کہ جدو ہاتھی اندر یاری لائی دی ہے نا تو بوئے اونچے رکھی دے. اچھا چلے اب تھوڑا چھوٹا سا بالکل وقفہ شامل کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب کی جانب جاتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, شبر زیدی صاحب کی آپ نے بات سن لی. انہوں نے پنجابی کے اندر جو ہے ہمیں 2 محاورے بھی سنائے, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو لب و لباب ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹرانش ایکسپیکٹڈ ہے وہ مارچ کے اندر ہے, اور پھر آپ نے اگلے پروگرام کے اندر بھی جانا ہے جون کے اندر. تو اس دوران کیا جو نئی حکومت ہے یا آپ کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ماننے کو تیار ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو آئینی طور پہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا اور وہ یہ سخت فیصلے کریں گے. دیکھیے منیزے, آپ مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تھوڑا سخت الفاظ استعمال کروں. نہیں پلیز سخت نہ کریے گا, سخت نہ کریے گا قادر صاحب, نرم چلے. بالکل کریں. سن لے, جب شبر زیدی صاحب کے پاس چارج تھا تو شوکت ترینی کے خلاف بول رہا تھا, پھر شوکت ترین تھے تو اگلے اس کے خلاف بول رہے تھے. تو یہ شبر زیدی صاحب اگر اتنے ایکسپرٹ تھے تو اپنی دور میں اس نے ایسے سارے کارنامے کیوں نہیں کیے ہے؟ 4 وزیر خزانہ ایف آر کے چیئرمین کیوں بدلے کیا ہے؟ اور وہ جو ریٹ تھے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب جو ریکوری کرنی تھی وہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اور پھر میں مفروضے پہ اگر بات کروں, کیونکہ آپ نے ٹاک شو مفروضہ بنا دی ہے, اگر تمام ٹی وی چینل پہ پابندی لگ جائے منیزے آپ کیا کریں گے؟ اگر پاکستان کے تمام شہروں میں 10 فٹ پانی کھڑا ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ بس خدا کا واسطہ ریالٹی پہ آ جائے. او بھائی 1 ہفتے کی حکومت لیا ہے, 1 ہفتے کی, آپ نے خود کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ, یہاں تو یہ حلم ہے کہ کرایہ دار کو کوئی سوئم بھی نہیں بلاتے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے. آپ کی کیئر ٹیکر 1 ہفتے سے آئی ایم ایف کیوں بھروسہ کرے گی؟ آپ کی چائنا کیوں بھروسہ کرے گی؟ آپ کی چائنا, آئی ایم ایف, یہ سارے ایک اس حکومت پہ کرے گی جو باقاعدہ ووٹوں سے باقاعدہ جو نا ایک الیکشن سے آئے ہوئے اس پہ کریں گے. کیئر ٹیکر جو نا 1 ہفتے 3 مہینے کے لیے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور کیئر ٹیکر میں ایکسپرٹ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ پورا پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا کیئر ٹیکر حکومت جو آئی انہوں نے کیا اس وقت کے پر لگے جو نے کام کیے؟ کچھ نہیں ہے. اسی تنخواہ سارے کام کریں گے. سن لیں گزارش بات, اسی تنخواہ کام کریں گے. الیکشن اکتوبر 2023 میں بھی نہیں ہوگا اگر اسی طرح روڈوں پہ افراتفری ہوگا. آئین کا آرٹیکل 232 بہت ہی کلیئر ہے. آپ بھی وکیل ہیں اور لطیف آفریدی صاحب بھی ہمارے محترم سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اسی طرح افراتفری چلتے رہیے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوگی. اور اب اللہ اللہ کر کے 7 مہینے جو لوگوں نے روڈوں پہ شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے صبح اٹھتے ہیں اور 1 ہفتے کی حکومت ڈکلیئر کرتے ہیں, جس سے فارن انویسٹر کو چھوڑیے لوکل انویسٹر بھی انویسٹ نہیں کرتے ہیں. ایسی باتوں سے آج ٹھیک ہے, قطع کلامی معاف قادر مندوخیل صاحب, مگر جو آپ نے یہ بات کی, سر شبر صاحب, وہ لطیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی تو وقت دینا ہے. لطیف صاحب, جو اس وقت قادر مندوخیل صاحب نے بات کی کہ 1 سال ہم اکتوبر 2023 کے بعد بھی ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے اس حکومت کو, وہ کون سے قانون کے تحت ہوگی پھر؟ نہیں, قانون تو خیر قانون کے مطابق تو 5 سال پورے ہونے پر انتخابات کرنا لازمی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس آگ کو کس نے لگایا. شبر زیدی صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر اس آگ کو کس نے لگایا. وہ خود جو ہے فائنینس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ رہے, انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ دیکھا, اور اس جو معاشی میس ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جب تک کہ کسی بیماری کی کازز جو ہے ان کو جب تک نہ دیکھا جائے گا, معلوم نہ کیا جائے گا, تب تک وہ بیماری نہیں جائے گی. یہاں پاکستان میں معاشی جو بیماری ہے اس کے وجوہات کیا ہے؟ اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ذمہ دار ہیں, بیوروکریٹس بھی ذمہ دار ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہیں, فوجی بھی ذمہ دار ہیں, اور سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. اس لیے یہ لوگ اکٹھے ہو, کیا اگر یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اور ان کا اتفاق رائے ہو سکتا ہے تو پھر تو آئی ایم ایف والے جو ہے شاید ان کی ہر بات مان لیں گے, لیکن یہ تو کبھی متفق نہیں ہوں گے.
शबर जैदी साहब, जो सवाल मंदोखेल साहब ने भी आपके सामने रखे कि आप तो खुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं जी, तो इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए, मैं थोड़ी सी बात बता दूं जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत से लोग चेंज हुए, मैं भी कुछ अरसे उनका हिस्सा रहा। मुझे बताएं कि इसहाक डार को हटा के मिफ्ता इस्माइल को क्यों लाया गया, और आज मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं इसहाक डार के बारे में। तो बेहतर है कि हम ये जाती बातें नहीं करें। अच्छा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। और मैं इनकी बात कंसीड करता हूं कि आप केयर टेकर नहीं लाएं, मगर मुनीजे मेरी एक बात याद रखना, आज मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है। याद है आपको? जी बिल्कुल। और पाकिस्तान का तमाम मीडिया, और उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उस सेमिनार में मेरा को स्पीकर मिफ्ता इस्माइल था, और उसने कहा नहीं शब्बर साहब गलत बात कर रहे हैं। उसके बाद आए, उन्होंने कहा दिवालिया था, हमने बचा लिया। इमरान खान आज कह रहा है कि दिवालिया होने वाला है। तो मुनीजे, बात यह है कि या तो इनमें अकल नहीं है, इनको समझ नहीं आती, या ये झूठ बोल रहे हैं। मगर सर, ये सारे तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हफीज शेख साहब भी रह चुके हैं, रजा बाकिर साहब भी रह चुके हैं हुकूमत के अंदर, इमरान खान साहब की, हफीज शेख साहब तो गलत बात नहीं, आप बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जरदारी साहब की हुकूमत में। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, गलत बात कर रही हैं आप। मुझे बताइए, जब मैंने 2021 में कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो आप वैसे मेरे अलावा कोई बंदा था कि जो कह रहा था कि दिवालिया हो रहा है? आई वॉज द ओनली पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं सच बोल सकता हूं, और वो बोल सकता हूं जो पाकिस्तान में आम नहीं सर, वो तो ठीक है, मगर इस आग को किसने बुझाना है? जो आपने सवाल किए थे, कादिर साहब आई थिंक कुछ कहना चाह रहे थे। कादिर मंदोखेल साहब की दस्तबस्ता अर्ज करता हूं, और अपनी दस्तबस्ता अर्ज करता हूं कि मैं कंसीड करता हूं कि हमें कोई सेटअप नहीं चाहिए। मगर मैं आपको आज इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि 1 महीने बाद ये खुद आके ये बात कह रहे होंगे। मैं भी बैठा हूं, आप यहां भी बैठे, देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में कादिर मंदोखेल साहब कुछ कहने की कोशिश करें, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा केयर टेकर सेटअप आ सकता है जो मुश्किल माशी फैसले ले, और क्या ये मुमकिन भी है? कादिर मंदोखेल साहब, शब्बर जैदी साहब ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि सियासतदान वो मुश्किल फैसले लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और मुल्क एक ऐसे नहज पे पहुंच गया है कि आपको मुश्किल फैसले बहुत जल्द लेने होंगे। तो इसहाक डार साहब IMF की कंडीशंस पे ही नहीं उतरे। देखिए, बकौले शब्बर जैदी साहब के सियासतदान यानी हम लोग झूठे भी है और हम लोग बेवकूफ भी है। नहीं, उन्होंने वो तो नहीं कहा आपको। अच्छा, कहा है ना, ठीक है, आप दोबारा रिपीट कर कहा थे। आप मुझे शब्बर जैदी साहब बता दे कि आपको इमरान नियाजी साहब ने क्यों निकाला? आपके अंदर क्या वो सलाहियत नहीं थी जिसको आपको लाया गया और फिर आपको फारिग किया है? और 4 वजीर खजाना आपके दौर में यानी आपकी हुकूमत जो आप PTI के साथ थे उनको निकाला गया। दूसरी बात, मुनीजा, आप मुझे बता दो, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई केयर टेकर बता सकेंगे जिसने हुकूमत को सही चलाया, जिसके ऊपर एतबार किसी ने किया? गो कि उन्होंने बड़ी बिल्कुल एक समझ लो छुरी निकाल के और आवाम को जिबा किए केयर टेकर में, क्योंकि आवाम को जवाब दे नहीं है केयर टेकर। हम या अगर दूसरे MNA कोई काम करेंगे, हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि आवाम को मुंह देना है। केयर टेकर ने किसको मुंह देना है? उसने तो जो मुंह में आगे कर दिया। और ऐसे एक्सपर्ट पाकिस्तान में अगर मौजूद है तो मुख्तलिफ, यकीनन मौजूद भी है, तो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत ने उनको एडवाइजर, माओन खसूसी बना के उनसे काम भी लिया गया। तो आप मुझे बताओ, उसके अलावा कोई फरिश्ते बचते हैं तो शब्बर जैदी साहब भी बता दे कि भाई फलां आदमी बचता है जिसको हुकूमत ने नहीं लिया। शब्बर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? और दूसरा ये कि क्या ये फरिश्तों की भी ख्वाहिश है कि जी इस तरह का कोई सेटअप आए? देखिए, पहली बात तो मैं मंदोखेल साहब को ये बताना चाहता हूं कि मुझे किसी ने नहीं निकाला। किसी की, अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं पाकिस्तान का वो आदमी हूं जिसको कभी किसी ने खुद बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होगा जो मेरी जात के बारे में करे। हाँ, मुझे एक दफा निकाला गया था, वो आपके रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। मैं 2013 में केयर टेकर मिनिस्टर था फाइनेंस का, और मुझे जरदारी साहब ने बुला के कहा था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से हट जाएं और हम फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी का चाहते हैं। यस, उस वक्त 2013 में मुझे जरूर निकाला गया था, और ये रिकॉर्ड चेक करें। मैं सिंध का फाइनेंस केयर टेकर मिनिस्टर था 2013 से 2018 की कैबिनेट में, और मुझे निकाला गया था। यस, और जरदारी साहब से मेरी मीटिंग हुई थी। मंदोखेल साहब जाके जरदारी साहब से पूछें, ये मुझे जानते नहीं है,
تو میرے بارے میں کمنٹ نہیں کریں کہ میں کون ہوں. بہار میں جب چیئرمین چلے ذاتیات پہ نہیں اترتے مندوخیل صاحب, وہ پھر بہار میں جب چیئرمین وہ بھی بتا دیں ذرا. میرے بارے میں ان سے پوچھیں زرداری صاحب جب آپ چیئرمین وہ بھی بتا دیں. منیزہ میں میرا خیال ہے لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی لطیف صاحب. ذاتی باتیں ختم کی جائیں نا. نہیں, ذاتی باتیں واقعی میں ختم کی جائیں چونکہ اب ایشوز بہت بڑے ہیں. اب لطیف صاحب ذاتی باتیں نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے مجھے بلاول ہاؤس بلایا 2013 میں اور کہا مسٹر زیدی یو آر ناٹ فٹ ٹو بی دا فائنل منسٹر آف سندھ, اٹ ہیز ٹو بی آر مین. بالکل صحیح بات ہے. بلاول ہاؤس کی چلے ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات کلیئر ہو گئی, آپ کی بات کلیئر ہو گئی. مگر دیکھیے اچھا میری بات سن لیں, آگے سنیں. میں ان دونوں حضرات کی بڑی عزت کرتا ہوں. لطیف افریدی صاحب کا میں نہایت عزت کرتا ہوں, وہ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. میرا صرف گزارش یہ ہے کہ میڈم کہ ہم اپنی کندھے سے اوپر نہیں دیکھ رہے. ہمیں یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کس تیزی سے مشکلات میں جا رہا ہے. اگر دسمبر میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے, میری آج بھی ان لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں. میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, وہ بڑے کنسرنڈ ہیں, واشنگٹن میں بڑے کنسرنڈ ہیں کہ بھائی کس سے بات کریں. آپ پلیز اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے, مگر شبر صاحب کچھ, اور میں یہ بھی بات میں آج آپ کو یہ بھی ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. مگر میں کبھی زندگی میں, میری کوئی خواہش نہیں ہے, مجھے کوئی پوسٹ ہوگی, میں کبھی اسلام آباد نہیں آؤں گا. مجھے اسلام آباد سے خوف آتا ہے, تو مجھے کوئی جاب نہیں چاہیے. میں نے 40 سال پاکستان کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر رہا ہوں. میں پاکستان اچھا, یہ آپ نے بڑا آپ نے ٹھیک ہے بڑا بیان دیا ہے کہ آپ یہ خواہش نہیں رکھتے. مگر لطیف صاحب نہیں چاہیے آپ. ٹھیک ہے شبر صاحب, لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کی بات آ گئی ہے. لطیف صاحب, آپ تو وکلا کے رہنما ہیں, اگر کوئی ایسا سسٹم آئے بھی تو وکلا اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر؟ مسئلہ یہ ہے, معاشی مسئلہ, وکلا جو بھی ری ایکشن کریں گے, یقینی بات ہے دوسرے لوگوں کی طرح وکلا بھی معاشی مسائل سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ مسائل کا حل کرنا وکلا کا کام نہیں ہے. اس میں یقیناً ایکسپرٹ, فائنینشیل ایکسپرٹس, خزانہ کے ایکسپرٹس اور پولیٹیکل ایکسپرٹس, یہ سب لوگ جب تک بیٹھیں گے نہیں اور جب تک اس معاشی بدحالی کے کاغذ نہیں ڈھونڈیں گے. شبر زیدی صاحب سے میرا صرف یہ شکایت ہے کہ اصل کاغذ کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ جناب یہ بیماری کیوں ہے جو کینسر کی شکل اختیار کی گئی ہے. ہمیں جب تک کہ پاکستان کی سیاستدان, جب کہ یہاں کی بیوروکریسی, یہاں کے ٹیکنوکریٹس اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر ذمہ دار ہے اس تمام خرابی کا. لیکن کون کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو صاحب کچھ اور تو میوٹ ہو جاتا ہے. لطیف افریدی صاحب بھی آپ بند ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک کہ آج اس تکلیف کے وقت پہ قوم کے تمام نمائندے مل کر آپس میں نہیں بیٹھیں گے, میں تو اپوزیشن والوں سے اور برسر اقتدار لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالے, ورنہ پھر ایسی صورت آ جائے گی کہ شاید ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ پاکستان کو شاید اس صورت میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ لطیف افریدی صاحب. شبر زیدی صاحب, آئی ایم ریئلی آؤٹ آف ٹائم, بس ایک سینٹنس بول دیجیے آخری. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 342 MNA آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے قریب نہیں آئے گی, تو وہ کبھی قریب نہیں آئے گی, مگر یہ کبھی فیصلہ نہیں کرتے. چلے, بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, قادر مندوخیل صاحب. ناظرین, آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. مگر شبر زیدی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی میں کسی بھی عہدے کے پیچھے نہیں ہوں, مجھے اسلام آباد سے خوف آتا ہے. مگر شبر زیدی صاحب نے جو حال ہی میں بیانات دیے ہیں اس کے بعد بہت ساری شیروانیاں جو ہیں وہ سلائی گئی ہیں اور سبھی انتظار میں ہیں. مگر ایسا لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ مدت پوری کرے گی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.